قطر پر اسرائیلی حملے نے مسلم دنیا کو تو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن دنیا میں پوری میں یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اسرائیل جو کسی بھی ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے اور اسے یقیناً امریکی تعاون و حمایت تو حاصل ہوگی، کیونکہ جس قدر بڑی امریکی جو بیوروکریسی اور جو ان کے رہنما ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں ہر بات پہ، تو یقیناً وہ یہاں پہ بھی اس کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہوں گے، کیونکہ جس قدر بڑا امریکی اڈہ قطر میں موجود ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکیوں کو اس حملے کی خبر نہ ہو، یا ان کے جو رڈار ہیں انہوں نے اس آنے والے جہازوں کو بہت دور سے ہی ٹریک نہ کر لیا ہو۔ در حقیقت قطر نے یورپ اور امریکہ کی مکمل تابعداری سے عالمی سطح پر اپنا مقام بنایا ہے۔ قطر کو اس تابعداری کے بدلے میں وسیع سرمایہ کاری کرنے کے مواقع دیے گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری ہے وہ برطانیہ میں ہے، اور بہت اہم جو یعنی کہ سمجھیں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ بھی جو ہے اس میں 25% حصے جو ہیں وہ قطر کے ہیں۔ اسی کے علاوہ کئی جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں قطر کی بہت بڑی انویسٹمنٹ موجود ہے، اور اس کو اجازت ہی اس بات پہ دی گئی کہ وہ ان کے لیے کام کرے۔ حال ہی میں امریکہ کو وسیع ٹھیکے اور ٹرمپ کو بہت بڑا تحفہ دینے کے بعد امریکہ کی طوطا چشمی جو ہے وہ تو بڑی حیرت انگیز بھی ہے، لیکن یہ پہلے ہی سے سب پہ عیاں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی امریکی پالیسی یہ رہی ہے کہ امریکہ فرسٹ، تو جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے وہ وہی کرے گا، وہ اپنا دوست و دشمن نہیں دیکھتا۔ شام، لیبنان، ایران اور اب قطر پر حملہ در حقیقت ایک ہی کہانی کے مختلف باب ہیں۔ قطر نے اسرائیل کو پچھلے چند دہائیوں میں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت کا بڑا سینٹر پوائنٹ رہا ہے۔ قطر کے اعلیٰ حکام نے برملا اب یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ ہوا۔ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ اور اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کرنا قطر کو بہت مہنگا پڑا ہے، اور یہ سب جو حماس کو جگہ دی گئیں، ان سے نیگوشیشن کروائی گئی، یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا، اور اسرائیل کے تمام ادارے یعنی کہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو سیکرٹ سروسز ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی سبھی اس میں شامل تھیں۔ تو پھر قطر سے گلا کس بات کا کہ حماس کے لوگ قطر میں رہتے ہیں؟ چند سال پہلے حماس اور حزب اللہ پر یہ اعتراض بھی لگایا گیا تھا، اور بہت بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا تھا کہ اسرائیل نے ان کو فنڈز دیے ہیں، اور یہ فنڈز بھی قطر کے ذریعے تقسیم کیے گئے، اور یہ بھی ایک الزام تھا جس کی تمام ادائیگیاں قطر سے ہوئیں۔ قطر نے ان کو اسرائیل کو بیک ڈور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ قطر کے بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ اور مصر سے تعلقات عمومی نوعیت کے ہیں، اور 2017 سے 2021 تک تو بہت زیادہ کشیدہ رہے ہیں، جو کافی حد تک اب نارمل تو ہو گئے ہیں، لیکن قدورتیں اور مخالفتیں ابھی باقی ہیں۔ جبکہ قطر اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، اور 1996 سے یہ تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے، جب قطر نے اسرائیل کو ہر طرح کی تجارت کی اجازت دی اور آسانیاں فراہم کی۔ 2009 میں قطر اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، جو 2013 میں پھر بہتر ہو گئے۔ 2015 میں پھر اسرائیل اور حماس کے مذاکرات کروانے میں قطر جو ہے وہ پیش تھا۔ 2017 میں معاملات پھر خراب ہوئے، اور اس کی بنیاد اس دفعہ الجزیرہ ٹی وی پر اسرائیل پر جو ہونے والے اسرائیل میں ہونے والے جو مظالم ہیں ان کی بہت زیادہ کوریج جو ہے وہ الجزیرہ ٹی وی کا رہا تھا، تو اسرائیل کو یہ بات قطعاً پسند نہ تھی۔ در حقیقت اسرائیل نے الجزیرہ پر پابندی بھی لگائی، اور ان کے جو ہیں کورسپونڈنٹ ان سب کو چن چن کا مارا، اور اسرائیل غزہ میں الجزیرہ ٹی وی کی دلیرانہ اقدامات سے بہت ہی سخت نالا تھا، اور بہت حد تک جو ہے وہ آگے جا چکا تھا کہ وہ ان کے لوگوں کو، الجزیرہ کے لوگوں کو چن چن کے مارنا، بلکہ ان کی فیملیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کئی صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اسرائیل کی اور ایران کی جنگ کے دوران بھی عرب جزیرہ کی جو تھی رپورٹنگ وہ بہت ہی اگریسو تھی، جس سے اسرائیلی بہت زیادہ ناراض تھے۔ قطر پر حالیہ حملے میں 6 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک جو ہیں وہ قطری باشندے ہیں اور بقایا فلسطینی ہیں۔ اسرائیل نے دوبارہ حملے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کو بھی دھمکی دی ہے، جبکہ امریکہ کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے، خاموش اور مسٹیریس، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ذریعے پورے خلیج پر مکمل کنٹرول کا خواب لیے اب آگے آ چکا ہے، اور یہ دراصل اسرائیل کا خواب نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ یہ خواب دیکھ چکا ہے، جس کی تکمیل جو ہے وہ اسرائیل سے کروائی جا رہی ہے۔
خلیجی ممالک پر بہت زیادہ امریکی اور اسرائیلی دباؤ ہے. اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یو اے نے حال ہی میں کوریا سے اور اٹلی، فرانس اور دیگر ممالک سے جو ہے وہ ہتھیار خریدنے شروع کر دیے ہیں، اور اگلے 2-3 سالوں میں یو اے ای خلیج میں واحد فضائیہ ہوگی جس کے پاس کوئی بھی امریکی طیارہ نہیں ہوگا، اور دیگر بہت ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ چین، روس اور اٹلی، فرانس اور جنوبی کوریا ان ممالک سے لی جا رہی ہیں. یقیناً سعودی عربیہ کو، بحرین کو، یو اے ای کو، کویت کو، سبھی ممالک کو اس معاملات میں خطرے کو محسوس کرنا چاہیے. قطر بھی مستقبل میں اس دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور قطر نے فوری طور پر مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے کے لیے ایفرٹ کی ہے، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ قطر پر اب دوبارہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ قطر کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ سزا دی گئی ہے، جو اندر خانے کسی ایسی بات پر سزا دی گئی ہے جو کہ قطر نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس لیے بہت زیادہ شدت سے حملہ نہیں کیا گیا، اور صرف بتایا گیا ہے کہ اگر بات نہ مانی گئی تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں.